اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے، جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تورات کے احکامات سے منحرف ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن کسی قسم کا شکار نہ کیا جائے اور نہ ہی دنیاوی کاروبار کیا جائے۔ یہ حکم بنی اسرائیل پر فرض کیا گیا تھا، مگر کچھ لوگوں نے اس کی پرواہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ جائیں اور باقی دنوں میں دریا کے اندر رہیں۔ مچھلیاں اللہ کے حکم سے ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر کھیلتی تھیں اور باقی دنوں میں دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لالچ میں آ کر ایک چال چلی۔ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود دی تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہر میں داخل ہو جائیں اور اتوار کو انہیں آسانی سے پکڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس چال سے خوب واقف تھا۔ یہ لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو شکار کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو نافرمانوں کو منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو منع کرنا چھوڑ کر خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن جو لوگ مسلسل منع کرتے رہے، انہوں نے شکار کرنے والوں سے قطع تعلق کر لیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایک صبح یہ لوگ بندر بن کر اٹھے۔ ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں اور وہ اپنے عزیزوں کو پہچان کر ان کے پاؤں پکڑتے اور روتے تھے۔ 3 دن کے اندر یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اگرچہ ہم امت محمدیہ کے افراد ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے، لیکن قیامت کے دن نافرمانوں کو ذلت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامی کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔